آج میں آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے 3 مبلغین کا واقعہ سناتا ہوں کہ ان 3 مبلغین نے اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے کس طرح قربانیاں دی، اور آج ہمارا اس معاملے میں کیا حال ہے، ہم اس بارے میں غور کریں گے۔ انطاکیہ جو ہے یہ ملک شام کا ایک بہترین شہر تھا جن کی فصلیں سنگین دیواروں سے بنی ہوئی تھی۔ پورا شہر 5 پہاڑوں سے گھرا ہوا تھا اور شہر کی آبادی کا رقبہ جو ہے وہ 12 میل تک پھیلا ہوا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں میں سے 2 مبلغین کو تبلیغ دین کے لیے اس شہر میں بھیجا۔ ایک کا نام صادق تھا، دوسرے کا نام مصدوق تھا۔ اچھا، یہ دونوں شہر میں پہنچے تو ایک بوڑھے چرواہے نے پوچھا کہ آپ لوگ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کیا مقصد ہے آپ کا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھیجے ہوئے مبلغین ہیں اور ہم توحید کی دعوت دیں گے، اللہ کی طرف بلائیں گے، جو لوگ بت پرستی کرتے ہیں ان کو روکیں گے۔ جو چرواہا بوڑھا تھا اس کا نام حبیب نجار تھا۔ اب ہوا یہ کہ حبیب نجار نے کہا کہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے آئے، کوئی نشانی بھی ہے آپ کے پاس؟ ہم کیسے مان لیں آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے آئے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں، نشانی یہ ہے کہ ہم لوگ مریضوں اور مادرزاد اندھوں اور کوڑیوں کو اللہ کے حکم سے شفا دیتے ہیں۔ یعنی ان مبلغین کو اللہ نے کمال دیا تھا، حضرت عیسیٰ کو تو یہ کمال حاصل تھا، مگر آپ نے جن مبلغین کو بھیجا تھا وہ بھی جو کوڑ والا ہوتا تھا اس پر ہاتھ پھیرتے تھے، دم کرتے تھے، کوڑ ٹھیک ہو جاتا، اندھے کو دعا دیتے آنکھیں آ جاتی تھی۔ تو اب حبیب نجار نے کہا کہ میرا ایک لڑکا مدتوں سے بیمار ہے، کیا آپ اسے بھی ٹھیک کر دیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس بچے کو ہمارے پاس لاؤ۔ تو وہ مریض لڑکا ان دونوں مبلغین کے پاس آیا۔ جیسے ہی آیا تو انہوں نے اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا، اللہ کی رحمت سے وہ بالکل تندرست ہو گیا۔ اب یہ خبر سارے شہر میں پھیل گئی، بہت سارے مریض جمع ہو گئے، سب مریضوں پہ یہ دم کرتے گئے، ہاتھ پھیرتے گئے، دعا کرتے گئے، ایک ایک کر کے سارے مریض ٹھیک ہونے لگ گئے۔ اب اس شہر کا جو بادشاہ تھا اس کا نام تھا انطیخا، ایک بت پرست تھا، اور ان دونوں کی زبان سے جب اس نے توحید کی بات سنی، اللہ وحدہ لا شریک کی بات سنی، بت پرستی کے خلاف بات سنی، تو وہ تو بڑا غصے میں آ گیا۔ اس نے دونوں مبلغین کو قید کیا، گرفتار کیا، 100 کوڑے لگائے اور جیل میں ڈال دیا۔ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کے سردار حضرت شمعون کو انطاکیہ بھیجا۔ کسی طرح بادشاہ کے دربار میں پہنچے، کہا تم نے ہمارے 2 بندوں کو کوڑے لگا کر جیل میں بند کر دیا ہے، پہلے ایک بار ان کی بات تو پوری سن لیتے۔ تو بادشاہ نے ان کو جیل سے واپس بلوایا اور کہا کہ بتاؤ کہ تم کیوں آئے ہو؟ ان مبلغین نے بادشاہ کے سامنے بیان کرنا شروع کر دیا کہ ہم تم کو اللہ کی طرف بلانے آئے ہیں، بتوں کی پوجا مت کیا کرو، تمہیں بھی اللہ نے بنایا، ساری کائنات کو رب نے بنایا۔ جب بادشاہ نے کیا کوئی نشانی تو بتاؤ کہ تم سچے ہو؟ مبلغین کہتے ہیں کہ ایسا کرو کہ ایک ایسے اندھے کو بلایا گیا کہ جس کی آنکھوں میں، ایک تو ہوتا ہے مادرزاد اندھا، آنکھیں ہوتی ہیں مگر بینائی نہیں ہوتی ہے، مگر ایک وہ تھا کہ جس کی آنکھوں کی جگہ پر پلین تھا، آنکھ ہی نہیں تھی، یعنی سوراخ بھی نہیں تھا، ایسے بندے کو لایا گیا۔ ان دونوں نے ہاتھ پھیرا تو پیشانی میں 2 سوراخ بن گئے۔ پھر انہوں نے مٹی کے 2 چھوٹے چھوٹے یوں سمجھے گولے بنائے، ان کی آنکھوں میں رکھا، سوراخ میں رکھا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، وہ دونوں مٹی کے جو گولے تھے وہ آنکھیں بن کر روشن ہو گئے۔ حضرت شمعون نے فرمایا کہ اے بادشاہ یہ بتاؤ تمہارے بتوں میں یہ قدرت ہے؟ ہمارے مبلغین نے تو یہ کر دکھایا، کیا تمہارے بتوں میں یہ قدرت ہے؟ اللہ اکبر۔ جو بادشاہ ہے وہ کیا کہتا ہے کہ تمہارا خدا کیا مردوں کو زندہ کر سکتا ہے؟ اگر وہ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے تو میرا ایک کسان، ایک دہقان تھا، اس کے بچے کو زندہ کر کے بتاؤ، کافی دنوں میں اس کا انتقال ہو گیا، جب تک باپ نہیں آئے گا دفنائیں گے نہیں، اس کی لاش پڑی ہوئی ہے۔ یہ دونوں مبلغین ادھر گئے لڑکے کے لاش کے پاس، تینوں نے مل کر اب دعا مانگی تو اللہ کے کرم سے وہ مردہ بھی زندہ ہو گیا، اور بلند آواز سے کہا کہ میں بت پرست تھا، میں مرنے کے بعد جہنم کی وادیوں میں داخل کیا گیا، لہٰذا میں تم سب کو دعوت دیتا ہوں، اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دیتا ہوں، اور تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے پیغمبر ہیں، ان کی بات مانو، ان تینوں مبلغین کی بات مانو، یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔
اللہ اکبر! یہ منظر دیکھ کر اور مردہ کی تقریر سن کر سب کے سب حیران ہو گئے۔ اتنے میں حبیب نجار جو بزرگ تھے وہ بھی دوڑتے ہوئے آ گئے۔ انہوں نے بھی بادشاہ اور سارے شہر والوں کو مبلغین کی تصدیق کے لیے ایک پرزور تقریر کر کے آمادہ کر لیا۔ بادشاہ نے بھی ایمان قبول کیا اور ساری قوم نے ایمان قبول کر لیا، سب صاحب ایمان ہو گئے۔ مگر کچھ اس وقت بھی ایسے تھے جو اتنی واضح نشانیاں دیکھ کر بھی ایمان نہ لائے۔ حبیب نجار کو انہوں نے قتل کر دیا اور پھر ان مردودوں پر اللہ کا عذاب آیا۔ یہ پورا واقعہ قرآن مجید میں موجود ہے، اور یہ قرآن پاک کے 22ویں پارے اور سورہ یاسین آپ پڑھتے ہیں نا، سورہ یاسین کی آیتیں کئی بار پڑھی ہوں گی، لیکن شاید پتہ نہیں ہوگا اس میں کون سا واقعہ ہے۔ وہ آیتیں کون سی ہیں؟ اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما فعززنا بثالث فقالوا انا الیکم مرسلون۔ یہ پورا واقعہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، اور یہ چلتے 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 پورا واقعہ قرآن میں بیان ہوتا ہے۔ تو میرا آج یہ واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے، سیکھا کیا ہم نے اس واقعے سے، کہ جب اللہ کی راہ میں دین کی خدمت کا جب کوئی کوشش کرتا ہے نا، تو اس میں مشکلیں آتی ہیں، اس میں پریشانی آتی ہے۔ ہر اچھے کام میں لوگ ساتھ نہیں دیتے، دل توڑتے ہیں، ہمت توڑ دیتے ہیں، حوصلہ توڑواتے ہیں۔ تو اللہ والوں کو یہ کام چھوڑنا نہیں ہے، ہمت ہارنی نہیں ہے۔ بندہ کہتا ہے یار نیکی کے کام میں کوئی ساتھ نہیں دیتا، میں نہیں کروں گا، نہیں، صبر کیا۔ انہوں نے 100 کوڑے کھا لیے، جیل میں چلے گئے، مگر اپنی جگہ پر ثابت قدم رہے۔ پھر اللہ پاک نے انعام کیا دیا کہ وہ بادشاہ بھی مسلمان ہو گیا، پوری قوم بھی مسلمان ہو گئی۔ اور یہ اگر آپ اللہ والوں کی داستان پڑھے نا تو یہ واقعات بھرے ہوئے ہیں کتابوں میں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کتنے سال تبلیغ کی آپ کو پتہ ہے؟ 950 سال، 950 سال لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، اور ان 950 سال میں صرف 80 لوگ ایمان لائے۔ کتنے؟ 80۔ اور دعوت کون دے رہا ہے؟ اللہ کا نبی۔ لیکن وہ ہمت نہیں ہارے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یا اللہ میں تیرا نبی ہوں، میری کوئی بات ہی نہیں مانتا۔ آپ کو مارتے تھے لوگ، آپ کو برا بھلا کہتے تھے، آپ کا مذاق اڑاتے تھے۔ اللہ کریم کی یوں سمجھیے کہ مشیت میں یہ حکم ہوا کہ اب عذاب ہونے والا ہے، تو فرمایا کشتی بناؤ۔ حضرت موسیٰ جب کشتی بنانے لگے تو لوگ مذاق اڑانے لگے کہ اے موسیٰ ہمارے پاس تو پانی نہیں ہے، کشتی کہاں چلاؤ گے؟ تم تو کہتے تھے اللہ کا نبی ہوں، تم تو بڑے ہی بن گئے ہو، کارپینٹر معاذ اللہ، لکڑی کا کام کرنے لگ گئے، مذاق اڑاتے تھے اللہ کے نبی کا۔ آپ صبر کے ساتھ کشتی بناتے رہے، اور پھر جب طوفان نوح آیا تو سب غرق ہو گئے، صرف وہ 80 ایمان والے حضرت نوح کی کشتی میں سوار ہوئے اور وہ پار لگ گئے۔ تو پتہ یہ چلا کہ زندگی میں جب آپ کوئی نیکی کا کام کرنا چاہیں گے نا، اگر واقعی دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو رکاوٹیں آئیں گی، لوگ دل توڑیں گے، آپ نے ہمت نہیں ہارنی ہے۔ کربلا والوں نے کیا کیا تھا؟ ہمت تھوڑی ہاری تھی، جان قربان کر دی نا، مگر نتیجہ کیا ہوا کہ وہ دنیا میں نہ رہے، مگر ساری دنیا میں اپنے نانا کے دین کا نام روشن کر دیا۔ یزید باقی رہا، حسین شہید ہو گئے۔ اگر ہم اعداد و شمار دیکھیں تو لگتا یہ ہے کہ کربلا والے ہار گئے، لیکن اعداد و شمار یعنی کیلکولیشن کچھ اور کہتی ہے، مگر دنیا میں نظر کیا آ رہا ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ وہ سر تو کٹا گئے مگر دین ایسا بلند کر گئے۔ آج کہاں ہے یزید اور اس کے چاہنے والے؟ کوئی دنیا میں ایک بندہ ایسا نہیں ملے گا جو کہے گا میں یزید کا امتی، یزید کا چاہنے والا، ان کی آل میں سے ہوں۔ مگر امام حسین کی شان دیکھو، دنیا کے کونے کونے میں امام حسین کے چاہنے والے موجود ہیں، بلکہ ان کی آل کے حسنی حسینی سید بھی مل جاتے ہیں۔ اللہ نے ان کی آل میں کیسی برکت ڈال دی۔ تو ہمیں بھی، آپ میں سے کئی لوگ ہوں گے جو کبھی کوئی نیکی کا کام کرنا چاہتے ہوں گے، کوئی ہمت نہیں بڑھاتا ہوگا، برا بھلا کہتا ہوگا نہیں بنانا بھائی، میں تو نہیں کرتا نیکی کا کام۔ اب یہ مسجد بن رہی ہے، مدرسہ بن رہا ہے، ہو سکتا ہے اس کو بنانے میں بھی کئی لوگوں نے ہمت توڑ دی ہو۔ تو ہمت نہیں ہارنی ہے، ہمیں دین کے کام میں کوشش کرتے رہنا۔ اور پھر اللہ پاک جب کامیابی دیتا ہے نا تو ایسی کامیابی ہوتی ہے، پھر اللہ پاک ایسی راہیں کھولتا ہے۔ آج سے 40 سال پہلے ایک مرد کلندر نے، ایک شخص تھا جو غریب بھی تھا، جو یتیم بھی تھا، بچپن میں ہی اس کے والدین دنیا سے چلے گئے تھے،
مگر اس شخص نے ہمت نہیں ہاری، نہ غربت کو دیکھا، نہ اس کا کوئی ہمت بندھانے والا تھا۔ وہ مرد کلندر کا جذبہ یہ تھا کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ وہ چلتے رہے، ساتھی بنتے رہے۔ آج دنیا کا کون سا کونا ہے جہاں دعوت اسلامی کا نام لینے والے لوگ نہیں ہیں؟ اور یہ فیضان ہے امیر اہل سنت کا کہ وہ ہمت نہیں آ رہے، وہ بھی ہمت ہار جاتے، یار تھر پہ کون جائے گا، ادھر تو پانی بھی نہیں ہے، ادھر تو جناب کوئی جاننے والا بھی نہیں ہے، گرمی بھی بڑی ہے۔ سفر کرتے رہے، آتے رہے۔ میں کل پرسوں بیان کر رہا تھا کہ 1985 میں 81 میں دعوت اسلامی بنی، اور 85 میں یعنی آج سے تقریباً 36 سال پہلے قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت اپنا قافلہ لے کر سامارو آئے تھے، اور سامارو میں اجتماع کیا۔ کیوں آئے تھے بھائی؟ کراچی کا رہنے والا، اس کو سامارو سے کیا محبت ہے؟ یقیناً یہاں کے کچھ عاشقان رسول نے دعوت دی ہوگی، ان کو بلایا ہوگا، ان کے قدم تو کیا لگے آج تھر کے بھاگ جا گئے۔ آج کتنی جگہ علماء بن رہے ہیں، آپ کے تھر میں، آپ کے اندرون سندھ میں رہنے والے کتنے طلباء جو ہیں آج مفتی بن رہے ہیں، عالم بن رہے ہیں، مدنی چینل پر آ رہے ہیں۔ سب کیسے ہوا؟ میں نے کہا نا، نتیجہ بہت اچھا ملتا ہے، لیکن ہمیں مسلسل کوشش کرنی چاہیے اور ہمیں ہمت نہیں ہارنا چاہیے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی تکلیفیں اٹھائیں، آپ تو رب کے حبیب ہیں نا، آزمائشیں آپ پر بھی آئیں۔ جب جنگ احد میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر پیارے آقا کا چہرہ زخمی بھی ہو گیا تھا اور صحابہ بھی بڑے شہید ہوئے تھے، تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ حضور، جنگ احد سے بھی زیادہ کوئی سخت دن آپ کی زندگی میں آیا ہے؟ یہ تو بڑا سخت دن ہے، آپ کی چاچا بھی شہید ہو گئے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو نبی پاک نے فرمایا کہ ہاں اے عائشہ، میرے لیے جنگ احد سے کے دن سے بھی زیادہ سخت وہ دن تھا جب میں نے طائف میں وہاں کے سردار کو اسلام کی دعوت دی۔ اس نے دعوت اسلام کو حقارت کے ساتھ ٹھکرا دیا، اور اہل طائف نے مجھ پر پتھراؤ کرنا شروع کر دیا۔ کس پر پتھر برس رہے؟ ہمارے آقا پر پتھر برس رہے، اور فرمایا کہ میں سر جھکائے رنج و غم میں چلتا رہا، یہاں تک کہ مقام کرن الثعالب میں پہنچ کر میرے ہوش و حواس بحال ہوئے۔ وہاں پہنچ کر جب میں نے سر اٹھایا تو میں نے کیا دیکھا کہ ایک بادل مجھ پر سایہ کیے ہوئے ہے، اس بادل میں سے جبریل امین نے مجھے آواز دی، اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کا قول اور ان کا جواب سن لیا ہے، اور اب آپ کی خدمت میں پہاڑوں کا فرشتہ حاضر ہے، آپ حکم فرمائیے۔ حضور کا بیان ہے کہ پہاڑ کا فرشتہ مجھے سلام کر کے عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کا قول اور آپ نے جو جواب دیا وہ سب سن لیا ہے، مجھے آپ کی خدمت میں بھیجا گیا ہے، آپ جو چاہیں گے میں آپ کا حکم بجا لاؤں گا، اگر آپ چاہتے ہیں تو یہ جو بڑے بڑے پہاڑ ہیں میں ان پر الٹ دیتا ہوں۔ یہ سن کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا؟ یہ نہ کہا کہ ہاں انہوں نے بہت ستایا ہے، ان کو تہس نہس کر دو۔ آپ تو رحمت للعالمین ہیں نا۔ میرے آقا نے کیا فرمایا؟ میں امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں میں سے ایسے بندوں کو پیدا فرمائے گا جو صرف اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کریں گے اور شرک نہیں کریں گے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے ہلاکت کی دعا نہیں کی۔ ایک اور بات سیکھو، دشمنیاں جو پالتے ہیں نا، میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، میں معاف نہیں کروں گا، میں بدلہ لوں گا۔ بہت سارے لوگ ہر وقت لڑنے کے لیے اور بدلہ لینے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ معاف کرو، اسلام معافی کا درس دیتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے خون کے پیاسوں کو معاف کیا، مگر آج شوہر اپنی بیوی کو معاف نہیں کرتا، سیٹھ اپنے نوکر کو معاف نہیں کرتا ہے، دوست اپنے دوست کو معاف نہیں کرتا ہے، ایک گاؤں والا دوسرے گاؤں والے کو معاف نہیں کرتا۔ کیسے مسلمان ہو کہ کسی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں؟ ایک حدیث پاک سن لو، اور یہی ایک حدیث پاک ڈرا دینے کے لیے کافی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے، جس کا مضمون ہے کہ جو معاف نہیں کرتا وہ معاف نہیں کیا جائے گا، اور جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا۔ اگر آج آپ کا ذہن یہ ہے نا کہ میں معاف نہیں کروں گا، میں تو بدلہ لوں گا، میں بتاؤں گا میں کون ہوں، تو ٹھیک ہے لے لو بدلہ۔ اگر قیامت کے دن تمہیں معاف نہ کیا گیا تو اگر تم آج کسی پر رحم کرنے کے لیے تیار نہیں ہو کہ جناب غلطی ہوئی کیسے، لوگ کہتے ہیں مسٹیک کیسے ہو گئی، بیوی سے غلطی کیسے ہو گئی، اس کو مارتے ہیں، اس کو گالیاں دیتے ہیں، نوکر سے غلطی کیسے ہو گئی؟ ارے کیا نوکر انسان نہیں؟ غریب آدمی ہاری ہے، ہو گئی غلطی، معاف کر دو نا۔ اگر آج تم ایک ایک غلطی کو پکڑنے والے بن گئے ہو تو کل ایک دن آئے گا جب تمہاری غلطیاں پکڑی جائیں گی، اس دن کیا کرو گے؟ نہیں میرے بیچے اسلام کا، ہم مسلمان ہیں اور اسلام
معافی کا درس دیتا. بھول گئے فتح مکہ. آقا نے جب مکہ فتح کیا تھا تو سارے لوگ تو موجود تھے جنہوں نے صحابہ کو شہید کیا تھا. آقا کو مکہ چھڑوایا تھا, بڑا ظلم کیا تھا, یہ پتھر برسانے والے بھی تو تھے. نبی پاک نے تو سب کو معاف کر دیا نا. اور ہم آج کہتے یہ ہیں اپنے آپ کو کہ میں نبی پاک کا امتی ہوں, مگر معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. نہ کرو ایسا, خدا را نہ کرو ایسا, مارے جاؤ گے. ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو. ایک شخص تھا, ایک بار بڑا غصہ اس کو آتا تھا, بیوی پر بہت روب جماتا تھا. ایک بار بیوی نے کھانا بنایا اور اس کھانے میں نمک زیادہ ڈال دیا. اس کو بڑا غصہ آیا, جی چاہا کہ یہی پلیٹ اٹھا کر بیوی کے منہ پہ مار دوں. ہو سکتا ہے ابھی بھی کوئی ایسا شیر ببر یہاں بیٹھا ہوگا جو یہی کرتا ہوگا, ساری مردانگی بیوی پہ نکالتے ہیں. کہا جی تو بہت چاہا کہ بیوی کو برا بھلا کہوں, تھپڑ ماروں, یہ کیسا کھانا بنا, اتنا نمک. کہتا کہ مجھے خیال آیا کہ آج میری بیوی نے نمک زیادہ ڈالا ہے تو مجھے برا لگ رہا ہے, غصہ آ رہا ہے. ایک غلطی کی ہے تو مجھے بدلہ لینے کو جی چاہ رہا ہے. میں تو اللہ کی بارگاہ میں روز غلطیاں کرتا ہوں, وہ تو مجھے سزا نہیں دے رہا ہے. کہتا میں نے کچھ نہیں کہا, بس چپ چاپ کھانا کھایا, بیوی کو کچھ بھی نہیں کہا, معاف کر دیا. مرنے کے بعد مجھے بتایا گیا کہ اس دن جو تم نے بندہ ہو کر میری بندی کو معاف کیا تھا, جا میں نے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا. یہ ہے معافی, یہ ہے درگزر. لیکن ہم کہتے ہیں نہیں یار, معاف کر دوں گا تو لوگ کیا سمجھیں گے, بہادری کدھر جائے گی, میں تو قبیلے کا بڑا ہوں, میں سردار ہوں, میں جناب پورے علاقے کا بڑا ہوں, میرا روب کیسے رہے گا. تمہاری مرضی ہے, روب قائم کرنا ہے, ظلم کرنا ہے تو کر لو, مگر ایک دن آئے گا, یاد رکھنا, مظلوم کا ہاتھ ہوگا اور ظالم کا گریبان ہوگا. ظالم مارا جائے اور اللہ مظلوم کے ساتھ ہوگا. بلکہ میں آپ کو ایک اور مشورہ دیتا ہوں, کبھی کسی کی ہائے مت لینا. بندہ سمجھتا ہے کہ یار کمزور آدمی میرا کیا بگاڑ لے گا. میں آپ کو سچ بتاؤں, آپ طاقتور سے زیادہ مت ڈرا کرو, آپ کمزور سے زیادہ ڈرا کرو. ہاں, میں نے پنجابی میں پچھلے دن ایک جملہ بڑا کمال کا سنا تھا کہ طاقتور سے نہیں, ماڑے آدمی سے ڈرا کرو. ماڑا کہتے ہیں کمزور. کہ کیوں؟ کہ طاقتور تو اپنا بدلہ خود ہی لے لیتا ہے. جو کمزور ہوتا ہے نا, جب وہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے نا, تو اس کی دعا عرش تک جاتی ہے اور وہ ظالم کو برباد کر دیتی ہے. میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں, جب کبھی آپ کو زندگی میں ایسا محسوس ہو نا کہ یار سب کچھ ٹھیک جا رہا تھا, اب گڑبڑ ہو گئی ہے, طبیعت بھی مزیدار نہیں رہی ہے, کاروبار یا کام کاج میں بھی ڈسٹرب ہو رہا ہے معاملہ, بچوں میں بھی, فیملی میں بھی لڑائی شروع ہو گئی ہے, سب صحیح تھا اور آہستہ آہستہ چیزیں خراب ہونے لگ گئی ہیں, تو چیک کرو کہیں کسی کی ہائے تو نہیں دی, کہیں کسی پر ظلم تو نہیں کر دیا. کیونکہ بنی بنائی تباہ ہو جاتی ہے جب کوئی مظلوم اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرتا ہے. ہمیشہ یاد رکھنا. ہم تو کہتے ہیں ٹھیک ہے, میرا کوئی بگاڑ سکتا تو بگاڑ لے. کچھ لوگ کہتے ہیں جو کرنا ہے کر لو, میرے بڑے تعلقات ہیں. یاد رکھنا, مظلوم کا تعلق اللہ سے ہوتا ہے. تمہارے کتنے ہی بڑے تعلق کیوں نہ ہو, تم کتنے ہی بڑے کر و فر والے کیوں نہ ہو, جس دن اس نے فریاد کر لی نا, اس کی فریاد عرش تک پہنچتی ہے. تو خدا را پیارے اسلامی بھائی, کبھی زندگی میں کسی پر ظلم نہ کریں, کبھی کسی کا حق نہ دبائیں, کبھی کسی کا دل نہ توڑیں. یہ دل توڑنا, تکلیف پہنچانا چھوٹا معاملہ نہیں ہے. جو بدلے لینے والے, قبیلے کی لڑائیاں لڑنے والے, گالی گلوچ کرنے والے, سنو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں من آذا مسلمن, جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی. اس میں یہ نہیں فرمایا کہ تھر والے نے تھر والے کو دی تو تکلیف ہے, ورنہ نہیں ہے, کسی اور گاؤں والے کو دے سکتے. نہیں, کسی بھی مسلمان کو, چاہے وہ ہماری زبان بولتا ہے نہیں بولتا, ہمارے قبیلے سے ہے نہیں ہے, ہمارے ملک کا ہے کہ نہیں, مسلمان ہے, ختم. آقا نے کیا فرمایا, من آذا مسلمن, جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی, فقد آذانی, وہ ایسا ہے جیسا اس نے مجھے تکلیف دی. نبی یہ پاک کہہ رہے ہیں. اور پھر فرمایا ومن آذانی فقط آذ اللہ, جس نے مجھے تکلیف دی وہ ایسا ہے جیسا اس نے اللہ کو تکلیف دی. اب بتاؤ بات کدھر تک جائے گی؟ جو میں آج بندوں کو تکلیف دے رہا ہوں, یہ بات کدھر تک جا رہی ہے؟ میرا بنے گا کیا؟ تو آج دو باتیں سیکھیں کہ دین کا کام کریں تو اس میں ہمت نہ ہاریں, ثواب کا کام کریں, شیطان آپ کو بہت ورغلائے گا, بہت اس میں جس کو روڑے اٹکائے گا,
اس کی ماننی نہیں ہے، کیونکہ وہ نہیں چاہتا میں جنت میں جاؤں، مجھے جانا ہے نا جنت میں، تو میں شیطان کی کیسے مان لوں؟ اور آج کے دور میں دین کا کام کرنے کے لیے دعوت اسلامی آپ کو زبردست ایک پلیٹ فارم ملا ہوا ہے۔ آئیے اجتماعات میں شرکت کریں، اب یہ مرکز بن رہا ہے، اس کو آباد کریں، اس کو اور اچھے طریقے سے بنائیں، اور لوگوں کو ساتھ ملائیں، نمازی بڑھائیں، یہ ہے دین کا کام۔ آپ کریں گے، شیطان آپ کا دل، آپ کو کئی لوگ آئیں گے جو ہمت توڑیں گے، آپ نے ہمت نہیں چھوڑنی ہے، آپ نے یہ واقعہ یاد رکھنا ہے۔ اور دوسری بات سیکھنے کو یہ ملی کہ پھر اگر زندگی میں کوئی تکلیف دے بھی دے تو بدلہ نہیں لینا ہے، لڑائی نہیں کرنی ہے، دشمنی نہیں کرنی ہے، اور اپنے مسلمانوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے، نرمی والا معاملہ کرنا ہے۔ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ نرمی کریں، اپنے ماں باپ کا خیال رکھیں، بھائی بہنیں تکلیف میں نہ آئیں۔ یاد رکھیں سب سے زیادہ حق جو ہے نا، جو میرا اور آپ کا، وہ ہمارے فیملی پر ہے، ہمارے ماں باپ پر ہے۔ لوگ دوسروں کو بڑا خوش کر رہے ہوتے ہیں، ہاں ملتے ہیں سائیں بڑی محبت سے مل رہے ہوتے ہیں، ہم کو لگتا ہے بڑے اخلاق والا ہے، مگر پتہ چلا گھر والے سارے پریشان ہیں۔ اور بھائی آپ کا حسن اخلاق سب سے زیادہ ضروری آپ کی فیملی پر ہے، اور اس میں بھی سب سے زیادہ ماں باپ پر ہے۔ ساری دنیا کے لیے آپ محبت والے، پیار والے ہیں، رسم و رواج والے، اور ماں باپ پریشان ہیں، ان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، بیوی بچوں کو گالیاں نکال رہے ہیں۔ ایسا نہ کریں۔ حدیث پاک کا مضمون ہے تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہے۔ پہلے دیکھو کہ ہمارے گھر والے ہم سے مطمئن ہیں کہ نہیں۔ اللہ کرے کہ ہم سرکار کی ساری امت کے لیے نرم ہو جائیں، اور اپنے گھر والوں کے لیے بھی حسن اخلاق کا پیکر بن جائیں۔ تو یہ دو آج کے بیان کے سبق یاد رکھیے گا، مدنی چینل دیکھتے رہیے، اجتماعات میں آتے رہیے، اور مدنی قافلوں میں سفر